ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، گزشتہ دروس میں ہم نے رمضان کے فضائل اور اس کی حرمت کے بارے میں سماعت کیا۔ یہاں سے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تراویح کے کچھ احکام اور مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تراویح ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک یعنی چھوڑنا جائز نہیں۔ تراویح کی 20 رکعت ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے کوئی تراویح پڑھ لے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوگی۔ عشاء کے فرض اور وتر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ تراویح اگر فوت ہو جائے یعنی چھوٹ جائے تو اس کی پھر قضا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں دو دو کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بغیر کسی عذر کے تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تراویح مسجد میں با جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت بنا کر ادا کی جائے تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے سے ملتا ہے۔ تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ رہے۔ الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتے ہیں جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار نہ ہوگی۔ ہاں اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہو جائیں گی۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہیں ہوگی، ان کے بدلے 2 رکعتیں دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی یا کوئی کہتا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہوگا، امام کی بات پر بھروسہ کیا جائے گا۔ افضل یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں قراءت برابر ہو، ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام مقتدی ہر 2 رکعات کی ابتدا میں ثنا پڑھے اور مقتدی التحیات درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھے، امام تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھے گا۔ اگر 27ویں رمضان کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخر رمضان تک تراویح پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ منافقین یعنی دوغلا پن کرنے والوں کی، سامنے سے ایک ہے پیچھے سے ایک ہے۔ رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کی نماز تنہا ادا کی وہ وتر کی نماز بھی تنہا ادا کرے گا۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کی فرض پڑھے، دوسرے کے پیچھے تراویح اور تیسرے کے پیچھے وتر پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں فرض اور وتر کی جماعت خود کرواتے اور سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ چند مسائل تھے جو آج ذکر کیے گئے، انشاءاللہ چند مسائل کو کل ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔